سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم جاند و عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، بحمدہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارے دروس کا تسلسل جاری ہے، اور آج اسی تسلسل کو، اسی ربط کو آگے لیے چلتے ہیں۔ آپ گزشتہ درس میں سماعت فرما چکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سن 9 ہجری میں دیگر وفود عرب کی آمد کا تذکرہ اور ان کی آمد ہوئی، اور اس کے علاوہ اسلام کو جو عروج اس دور میں حاصل ہوا وہ پہلے کسی دور میں ایسے حاصل نہ ہو سکا تھا، کیونکہ اب اسلام سیکھنے کے لیے دور دراز علاقوں سے لوگ آ رہے تھے، اور اسلام کے بنیادی احکامات کی تفاصیل اور جو اس کے شرعی احکام ہیں حلال اور حرام، ان کو سیکھتے اور واپس جاتے، تبلیغ کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا بھر میں اسی طریقے سے پھیلایا جا رہا تھا۔ آگے چلتے ہیں سن 10 ہجری کے اگلے وفد کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یہ وفد غامد ہے، اور وفد غامد 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس کے شرکاء کی تعداد جو ہے وہ 10 افراد پر مشتمل بتائی جاتی ہے۔ ان لوگوں نے آتے ساتھ ہی مدینہ میں بقیع الغرقد ایک جگہ ہے، وہاں پر خیمے نصب کیے اور اپنا سامان رکھا، اور جو ان میں سب سے کم سن فرد تھے ان کو اپنے سامان کی حفاظت کے لیے متعین کیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بنیادی احکامات کی تعلیم حاصل کی، اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تحریر بھی لکھ کر دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اثناء میں ان لوگوں سے ایک گفتگو فرمائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، آپ کے علوم غیبیہ میں سے ایک خبر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ تم اپنا سامان حفاظت کے لیے جس نوجوان کے پاس چھوڑ کر آئے تھے اس پر نیند طاری ہو گئی، حتیٰ کہ وہ سامان یعنی وہ تھیلا ایک چور لے کر بھاگ نکلا، اور کچھ ہی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ تھیلا دوبارہ اس نوجوان نے حاصل کر لیا ہے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ وہ تھیلا میرا تھا، کیونکہ جو میرے ساتھ دیگر افراد ہیں ان میں سے کسی کا سامان بھی بصورت تھیلا موجود نہیں تھا، وہ تھیلا میرا تھا اور وہ میں ہی چھوڑ کر آیا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بتائی ہوئی خبر کی جب ان لوگوں نے جا کر واپسی پر تصدیق کی تو اس نوجوان نے اس بات کی پوری تائید اور تصدیق کی کہ جب آپ لوگ مجھے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر گئے تھے تو اس وقت مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا اور میں سو گیا، اور کوئی شخص تھیلا اٹھا کر بھاگ نکلا۔ جب میں اس تھیلے کی تلاش میں بیداری کے بعد نکلا تو مختلف لوگوں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو مجھے دیکھ کر دوڑ پڑا، جس سے مجھے گمان گزرا کہ یہی شخص ہے جس نے وہ تھیلا چوری کیا تھا، اور آخر کار میں نے اسے جا لیا یعنی پکڑ لیا اور اس سے تھیلا بھی برآمد کر لیا۔ تو یہ بے عینی ہی وہی خبر تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو واپس جانے سے پہلے ہی بتلا چکے تھے۔
تو ان لوگوں نے کہا نشہد انہ رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے کہنے لگے کہ واقعہ ایسے ہی وقوع پذیر ہوا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے آپ رسول ہیں۔ اس طرح وہ اپنے خادم کو بھی اپنے ہمراہ لائے جن کو وہ پیچھے چھوڑ کر آئے تھے، انہوں نے بھی شرف بیعت حاصل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، انہوں نے ان افراد کو قرآن کی چند آیات بھی سکھائیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان افراد کو بھی واپسی پر تحائف سے نوازا، جیسے کہ ہم پچھلے وفود کے حوالے سے تذکرہ کر آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان وفود کو جاتے ہوئے چند اوقیہ چاندی جو تھی وہ بطور تحفہ پیش کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے وفد عزت۔ یہ وفد عزت جو ہے اس کے حوالے سے مورخین لکھتے ہیں کہ بارگاہ نبوت میں یہ وفد حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکل و شباہت، ان کا پہناوا اور ان کے رہن سہن کا انداز دیکھا تو بڑے متعجب ہوئے، اور ان کا جو لباس تھا یا ان کی شکل و شباہت تھی اور ان کے رہنے سہنے کا انداز تھا اس میں انتہائی نفاست تھی اور انتہائی صفائی کا اہتمام یہ لوگ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم ایماندار قوم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے، ان سے دریافت کیا ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے اس قول اور ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہمارے ایمان اور قول کی حقیقت وہ 15 خصلتیں ہیں جو ہمارے میں موجود ہیں، ان پر عمل پیرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا وہ 15 خصلتیں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 15 خصلتوں میں سے 5 تو وہ ہیں جو ہم نے آپ کے قاصدین سے سیکھی ہیں، اور 5 وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے خود سیکھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، اور 5 وہ ہیں جو ہم میں زمانہ جاہلیت سے موجود ہیں۔ تو یہ ٹوٹل ملا کر ہوئیں 15 خصلتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں جو تم نے میرے قاصدین سے سیکھی ہیں؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدین سے ہم نے سیکھا کہ ہم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم قیامت پر اور تقدیر پر ایمان لائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں جو تم نے مجھ سے سیکھی ہیں یا میں نے تمہاری قوم کو سکھلائی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس بات کا اقرار کریں لا الہ الا اللہ، یعنی خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور رمضان کے روزے رکھیں، اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا طواف کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید استفسار فرمایا، سوال کیا کہ اچھا وہ 5 خصلتیں جو تم میں موجود ہیں اور دور جاہلیت سے تم میں آ رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ ہیں کہ مصیبت کے ایام میں صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا، تیسرا یہ کہ دشمن سے مقابلہ کرتے وقت ثابت قدم رہیں اور دشمن کو اس کی مصیبت پر مطعون نہ کریں، یعنی اس کو طعن نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکما علماء یہ بڑے ہی دانشمند علماء ہیں، بڑی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حکمت اور عقلمندی کی تعریف فرمائی۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں 5 مزید خصلتوں کی تلقین کرتا ہوں، اس طرح تمہارے پاس 20 خصلتیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ وہ کیا ہیں؟ فلا تجمعوا ما لا تعقلون ولا تبنوا ما لا تسكنون ولا تنافسوا في شيء انتم غدا عنه زائلون واتقوا الله الذي اليه ترجعون وعليه تعرضون وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون۔ اور یہ خصلتیں کیا ہیں؟ علامہ زینی دہلان مکی نے سیرت النبویہ میں یہ بیان فرمائی ان اشیاء خوردنی کے ڈھیر نہ گاؤ جو تم کھاؤ گے نہیں، یعنی ضرورت سے زیادہ کھانا اکٹھا نہ کرو، جیسا کہ آج ہم میں عادت ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا گھر میں سٹاک کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بغیر ضرورت کے مکانات تعمیر نہ کرو جن میں تم نے سکونت پذیر ہونا نہیں ہے، جیسے بہت سے لوگوں کے مختلف مکانات ہوا کرتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ ایسی چیز کے حصول میں سبقت نہ لے جاؤ جس سے کل تمہیں دستبردار ہونا پڑے، اور چوتھا اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے، جس کے روبرو تمہیں پیش کیا جانا ہے۔ پانچواں اس چیز میں رغبت رکھو جہاں تم نے جانا ہے وہاں ہمیشہ رہنا ہے، یعنی آخرت کی تیاری کرو۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں کو سننے کے بعد اپنے وطن واپس لوٹ گئے اور ان ہدایات پر دل و جان سے عمل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے خوب بہرہ مند ہوئے۔
اس کے بعد ہے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد۔ یہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے کے رئیس ہیں اور سمجھ لیجئے کہ اپنی گویا کے مملکت کے سربراہ تھے۔ ہر قسم کی آسائشیں اللہ نے ان کو راحتیں میسر عطا فرمائی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سن کر یہ اپنے تمام گھر بار، اہل و عیال، اہل خانہ، اپنی تمام دولت، اپنی تمام آسائشیں، راحتیں، سب کو خیر بات کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روانہ ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پہلے ہی وائل بن حجر کو اس بات کا اندیہ دے دیا تھا، خبر سنا دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے آنے سے 3 دن پہلے ہی آپ کے آنے کی خبر ہمیں سنا دی ہے۔ پھر یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سلام پیش کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تکریم کے ساتھ اپنی ردائے اقدس یعنی چادر کو زمین پر بچھا کر ان کو اوپر بٹھایا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ ممبر پر بھی بٹھایا اور دونوں مبارک ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ جب سب لوگ اکٹھے ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وائل بن حجر ہیں جو بڑے ہی دور دراز علاقے حضر موت کے علاقے سے تمہارے پاس آئے ہیں، اپنی آزادی مرضی سے ہیں، کسی نے انہیں مجبور نہیں کیا، یہ اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں اور یہ بادشاہوں کی اولاد سے ہیں۔ وائل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، جو ہی مجھے آپ کی بعثت کا علم ہوا میں اپنی تمام دولت، شاندار محلات، آرام و آسائش، جملہ وسائل کو الوداع کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقتا، جو آپ نے کہا وہ سچ کہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ آپ یہیں پر تشریف فرما رہیے اور دین اسلام سیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی جو چھوڑی ہوئی مملکت ہے اس سے دگنی مملکت عطا فرمائے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا دعا فرمائی؟ اللہم بارک فی وائل و ولدہ، اے اللہ ان کی اولاد اور اس اولاد کی اولاد کو اپنی برکتوں سے نواز دے۔ اس کے بعد آتے ہیں وفد نخع، یہ قبائل عرب کے وفود میں آخری وفد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ بارگاہ رسالت میں ماہ محرم الحرام سن 11 ہجری میں یہ وفد حاضر ہوا۔ یہ وفد 200 افراد پر مشتمل ہے۔ پہلے یہ رملہ بن حارث کے گھر جو دار الاضیاف، یہ مہمانوں کے ٹھہرنے کی جگہ، مہمان خانہ جس کو آپ آج گیسٹ ہاؤس یا گیسٹ روم کہہ سکتے ہیں کے طور پر استعمال ہو رہا تھا، اس میں اقامت گزین ہوئے۔ پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اپنا اسلام قبول کرنے کا اقرار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاذ بن جبل کے ہاتھوں یہ پہلے ہی اسلام میں یمن کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ اس وفد کے ایک شخص زرارہ بن عمر نامی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، میں نے یمن سے جب سفر کا اپنا ارادہ کیا اور یمن سے آپ کی طرف چلا تو مجھے راستے میں ایک خواب آیا، اگر آپ اس خواب کی تعبیر بتا دیں تو یہ میرے لیے جو ایک پریشانی کی کیفیت ہے یہ رفع ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ خواب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک گدھی ہے جس کو میں گھر چھوڑ کر آیا ہوں اور اس نے ایک بچہ جنا ہے جو سیاہی مائل سرخ ہے، یعنی اس کا رنگ اتنا زیادہ سرخ ہے جو سیاہی مائل لگتا ہے، یعنی سیاہ کے قریب قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی کنیز پیچھے چھوڑ کر آئے ہو جو حاملہ تھی؟ اس نے اس بات کا اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تیرا بیٹا جنا ہے اور جو سرخ سیاہی مائل جو تم نے اس کا رنگ دیکھا وہ یہ ہے کہ تمہارے جسم پر ایک برس کا نشان ہے جس کو تم ہمیشہ چھپائے رکھتے ہو اور اس برس کے نشان کو تمہارے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس نے اس بات کی تصدیق کی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کی تائید و تصدیق کرتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، اس نشان کے متعلق میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی یہ رنگت اسی برس کے داغ کی وجہ سے ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب میں نعمان بن منذر کو دیکھا کہ ان کے کانوں میں آویزیں ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کڑے ہیں اور ان کے لباس بڑا خوبصورت شاندار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد ملک عرب ہے جو اپنی شان و شوکت کے ساتھ ظہور پذیر ہوگا۔
پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو زمین سے نکل رہی ہے، فرمایا یہ دنیا کی باقی ماندہ عمر ہے، یعنی دنیا کی آدھی عمر یا اس سے زیادہ گزر گئی، اور جیسے کسی بوڑھے شخص کی عمر بہت قلیل رہ جاتی ہے ایسے دنیا کی عمر بہت قلیل رہ گئی۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے جو زمین سے نکل رہی ہے، میرے اور میرے بیٹے عمر کے درمیان حائل ہے۔ آپ نے فرمایا یہ فتنہ ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا فتنہ ہے؟ آپ نے فرمایا لوگ اپنے امام کو قتل کریں گے، آپس میں دست و گریباں ہوں گے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف اشارہ دیا گیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ میں اس فتنے میں مبتلا نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس فتنے میں مبتلا نہ ہوا تو تیرا بیٹا اس فتنے میں مبتلا ہوگا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اللہم لا یدرکھا، یا اللہ ان کو اس فتنے سے محفوظ رکھنا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے ہی یہ صحابی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آگے آتے ہیں واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ واصلہ بن اسقا کہتے ہیں میں اسلام قبول کرنے کے ارادے سے گھر والوں کو چھوڑ کر روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف تھے، مجھے آخری صف میں جگہ ملی۔ جب نماز ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس خود تشریف لائے اور فرمایا ما حاجتک، آپ کی حاجت کیا ہے، آپ کیوں تشریف لائے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا ہجرت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال کیا کہ کون سی ہجرت بہتر ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے اہل خانہ کی طرف واپس چلا جاؤں یا یہیں رہوں؟ آپ نے فرمایا دونوں میں سے یہ بہتر ہے کہ تم یہیں رہو اور دین اسلام سیکھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند نصیحتیں فرمائی جو ان کے لیے ہمیشہ سے سرمایہ حیات رہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں یاد رکھو، ان پر عمل پیرا رہو۔ علیک بالطاعۃ فی عسرک و یسرک و منشطک و مکرہک، تم پر ہر حالت میں اطاعت گزاری، اپنی تنگ دستی میں ہو یا خوشحالی میں ہو، خوشحالی کی حالت میں یا ناپسندیدگی کی حالت میں، خوشی کی حالت میں، تم پر ہر صورت میں اطاعت واجب ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر حال میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ دہرائے فیما استطعت، جہاں تک اطاعت میں ہو آپ کی طاقت تو اطاعت کرنا، فیما استطعت، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے دست اقدس پر اپنا دست اقدس رکھا۔ اس کے بعد ہیں اشعریون اور اہل یمن کی آمد۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ایک ایسی قوم آنے والی ہے جن کے دل انتہائی رقیق القلب ہیں۔ یاد رکھیے کہ اشعری اور اہل یمن وہ لوگ ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں تعریف فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ والایمان یمان والحکمت یمانیۃ، حکمت بھی یمنی ہے، ایمان بھی یمنی ہے، یہ لوگ رقیق القلب ہیں۔ اور والسکینۃ فی اہل الغنم، اور ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسکین و طمانینت کا نزول ہوتا ہے، یہ بکریاں چرانے والوں کا شیوا ہے۔ بنو تمیم کے چند افراد حاضر خدمت ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بشارت ہو۔ انہوں نے کہا آپ نے ہمیں بشارت دی ہے تو ہمیں مال و دولت سے بھی کچھ دیجئے۔ ان کے انداز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ وفد حاضر ہو جس کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا، اہل یمن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بنو تمیم کو بشارت دی لیکن انہوں نے بشارت قبول نہیں کی، تم بشارت قبول کرو، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، تم اس کو قبول کرو۔ انہوں نے عرض کی ہم بصد شوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارت کو قبول کرتے ہیں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ ہم دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے، ہمیں بتائیے اس کائنات کی تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی؟ آپ نے فرمایا پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ تھی، اس کے علاوہ کوئی اور چیز موجود نہ تھی، اس کا عرش پانی کے اوپر تھا، اس نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں تحریر کر دیا۔ یہ شرف قبولیت انہیں کیوں ارزانی فرمایا گیا، اس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جانثار دو گروہ اوس و خزرج کا تعلق بھی یمن سے تھا۔
اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اہل یمن کے لیے محبت کے جذبات موجزن تھے، اور جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے یمن سے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وسیع القلبی کے ساتھ خوش آمدید کہا اور بڑی خوشی کا اظہار فرمایا۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہی شخص سے پرطباع انداز سے ملتے تھے، لیکن اہل یمن کے لیے آپ کے ستائشی کلمات، آپ کے محبت برے کلمات اس بات کی بین دلیل ہیں کہ آپ اہل یمن سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ اس کے بعد ہے وفد دوس کے سردار طفیل بن عمر اپنے ایمان لانے کا واقعہ خود بیان کر دے۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ وہ طفیل بن دوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، یعنی یہ مکی دور کی بات جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ میں پہنچا تو اہل مکہ کو علم ہوا کہ قبیلہ دوس کے رئیس طفیل مکہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرانا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ماہر جادوگر ہیں، جو کان میں انسان کے پھونک مار دیں تو انسان کا دل اپنوں سے اچاٹ ہو جاتا ہے، وہ اپنے دین سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، وہ اپنے رشتے ناتوں کو ترک کر کر صرف اسی شخص کی بات مانتا ہے جس کا نام محمد ہے۔ طفیل دوسی کہتے ہیں کہ میرے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کا خیال اتنا پروان چڑھ گیا کہ جس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے پتہ چلتا کہ آپ نے تشریف لانا ہے، میں اس راستے سے ہی نہ جاتا۔ جہاں مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کی موجودگی ممکن ہے تو میں وہاں پر نہ جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو حد درجے بچاتا، دور رہنے کی کوشش کرتا۔ لیکن ایک روز صبح جب میں مسجد حرام میں گیا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، اور میں کچھ ان کے قریب کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی رسیلی آواز، خوبصورت آواز میرے کانوں میں پڑے، اور جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا تو میں حیران و ششدر رہ گیا، اور میں نے اپنے آپ کو ملامت کرنا شروع کی کہ اے طفیل، تم تو اتنے ذہین و فتین آدمی ہو، تم اہل مکہ کی باتوں میں کیوں کرا گئے؟ تمہیں چاہیے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، ان سے گفتگو کرتے، اگر ان کی باتوں میں تمہیں حقیقت نظر نہ آتی تو تمہیں ترک کر سکتے تھے، اور اگر ان کی باتیں حقیقت پر مبنی ہیں تو تمہیں چاہیے کہ ان کی اطاعت سے کسی صورت پیچھے نہ رہو۔ تو میں نے بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات اور قرات کو سنا تو میرے دل میں وہ بات اتر گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس کی طرف روانہ ہوئے تو میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام تفصیلات بتائیں، اور پھر جو اہل مکہ نے مجھے آپ کے متعلق باتیں کہی تھیں، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی دعوت کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قرآن کریم کی بعض جگہ سے آیات مبارکہ سنائی اور اسلام کی تعلیمات کا ذکر کیا۔ یہ سن کر میرے دل میں فوراً اسلام کی محبت گھر کر گئی۔ میں نے کہا اب میں اسلام قبول کرتا ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ رب کوئی نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں ایک ایسی قوم کی طرف سے آیا ہوں جو میری بات کو تسلیم نہیں کریں گے، اگر آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نشانی عطا فرمائے تاکہ وہ نشانی میرے لیے اپنی قوم کو ہدایت دینے کا سبب بن جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعل لہ آیۃ، یا اللہ اس کے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے، جس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی تو نہیں، اور جب غیر نبی اور کسی نیک اور متقی شخص سے کسی خارق العادت عمل کا ظہور ہوتا ہے تو اس کو کرامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے چہرے پر میری دو آنکھوں کے درمیان ایک روشنی جو تھی وہ منور ہو گئی۔ میں نے دعا کی یا باری تعالیٰ اس روشنی کو یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارے بت پرستی کے عمل کو ترک کرنے کی وجہ سے بتوں نے تمہارے چہرے کو بگاڑ دیا ہے، تو اس نشانی کو میری اس چھڑی پر منتقل کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چھڑی کے ایک کونے پر، یعنی چھڑی کے اوپر سرے پر اس روشنی کو منتقل کر دیا۔ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ میری چھڑی کے اوپر ایک آگ جل رہی ہے۔ جب میں واپس پہنچا تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ میں اب آپ سے دور ہو چکا ہوں، آپ مجھ سے دور رہیے،
کیونکہ میں دین اسلام قبول کر چکا ہوں۔ میرے والد نے کہا کہ جو دین تیرا ہے میرے بیٹے وہی دین میرا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی اہلیہ سے بھی یہی کلمات دہرائے کہ اب مجھ سے دور رہو کیونکہ میں دین محمدی پر عمل پیرا ہوں۔ میری اہلیہ نے کہا کہ جو دین آپ کا ہے وہی میرا ہے۔ میری اہلیہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ میرے قبیلے نے بہت حیل و حجت سے کام لیا اور اسلام قبول کرنے میں بڑا تعمل کیا، یعنی قبول نہ کیا۔ میں دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اسلام زنا کو برا عمل کہتا ہے اور میری قوم میں یہ عمل بہت زیادہ پایا جاتا ہے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل سے زنا کا خیال محو فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم ہدی دوسا الی الاسلام، یا اللہ قبیلہ دوس کو اسلام کی توفیق مرحمت فرما۔ یہ واپس تشریف لائے۔ اب ان کی دعوت جو تھی اس سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، بلکہ یہ کہا جائے کہ پورا قبیلہ دوس ہی مسلمان ہو گیا تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ سیدنا طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ارتداد کی لہر چلی، لوگ مرتد ہوئے، تو قبیلہ دوس جو تھا یہ اسلام پر قائم رہا اور مرتدین کے خلاف عملی طور پر جہاد میں پیش رہا۔ یہی طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ کے میدان میں مسلمہ کذاب کے لشکر کے ساتھ مارکہ آرا ہوئے اور آپ کی شہادت یمن کے میدان میں ہوئی، یعنی طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے ہوا، اور آپ کے بیٹے نعمان بن طفیل آپ کا انتقال عہد فاروقی میں جنگ یرموک میں ہوا اور اس میدان میں آپ کو شرف شہادت عطا کیا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والے وفود کا سلسلہ ہے، اور وفد مزینہ اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کریں گے۔ وفد مزینہ اور وفد فزارہ، وفد بحرہ، دیگر وفود کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے طفیل ہدایت اور رشد کا نور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ